آج کے بک ریویو ولاگ میں ہم بات کریں گے سیپین ہسٹری آف ہیومن بینگ ریٹن بائی نوحا ہریری۔ آئی تھنک نوحا نے ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیومن ہسٹری کے اوپر بات کی ہے اس بک کے اندر، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کا پاسٹ کیا تھا اور ہمارا پریزنٹ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے اور ہمارا فیوچر کیا ہو سکتا ہے، تو دس بک از اے مسٹ ریڈ فار یو۔ سیپینس لیٹن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے وائز مین۔ اگر ہم اس چیز میں جا کر ذرا تھوڑا سا اس کو ڈگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا ریزن ہے کہ اوور دا ملینز آف ایئرز بہت ساری اسپیشیز آئیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنا زیادہ نہ سروائیو کر سکی ہے نہ تھرائیو کر سکی ہے، وائی ہم انسان، وائی ہیومن بینگز، اور اس کی 3 ایسی ریزن ہے جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ہماری اس ساری سروائیول ریس میں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ہمارا دماغ۔ ہمارے دماغ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم چیزوں کو سوچ سکتے ہیں، اور اس کا آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں، اس کی ایک اگر میں آپ کو انالوجی دوں تو جو ہیومن دماغ ہے وہ تقریباً انرجی لیتا ہے، 25 سے 30% انرجی کنزیوم کرتا ہے when body is at rest ایز کمپیئر ٹو دا چمپینزی جس کا دماغ تقریباً 8% انرجی کنزیوم کرتا ہے when body is at rest۔ دوسری ہماری چیز دماغ کے بعد وہ ہے ہماری پاور آف امیجنیشن۔ نیچر نے ہمیں یہ کیپیبلٹی دی ہے کہ ہم چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اندازہ کر رہے ہیں اس بات سے کہ بہت ساری جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جتنی بھی ایڈوانسز ہوئی ہیں، اس سب کے پیچھے ایک ٹائم پہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایک امیجنیشن تھی کہ یار یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے، اور بعد میں اس کو ہیومن بینگ کیوریس اس کو انہوں نے اچیو بھی کیا۔ تیسری جو اس میں چیز ہے وہ ہے وے آف ورکنگ۔ ہمارے اندر ایک یہ کیپیبلٹی ہے جو کہ اور کسی بھی اینیملز یا اور کسی بھی ریس کے اندر نہیں ہے، وہ ہے ہمارا وے آف ورکنگ۔ ہم کسی بھی ایک ٹاسک کے اوپر کوآپریٹ کر سکتے ہیں، ٹیم ورک کر سکتے ہیں، مل کے آگے چل سکتے ہیں۔ نوحا نے ہیومن ہسٹری کو تقریباً 4 ریولوشن میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو جو پہلا ریولوشن تھا وہ آج سے 70,000 سال پہلے تھا، اس کو کہا ہے کوگنیٹو ریولوشن۔ جب ہمارے اینسسٹر جو تھے وہ گیدرر ہنٹر تھے، مطلب چھوٹے چھوٹے گروپوں میں ان کو آپریٹ کرنا وہ سیکھ رہے تھے، جو چیز جہاں سے ملی وہ وہیں سے کھا لی، اور ایک آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا ایک تھاٹ پروسیس سٹارٹ کیا، ایک کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ سٹارٹ کرنا شروع کر دی۔ دوسرا ریولوشن آج سے 12,000 سال پہلے ہے اور اس کا نام ہے ایگریکلچر ریولوشن۔ جب انسانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہی جو چیزیں ہم جو ہنٹ کرتے ہیں باہر جا کر، یا جو بھی جڑی بوٹیاں ہم باہر سے اٹھا کے لاتے ہیں، کیوں نہ ان کو اپنے ہی تابع کر دیا جائے، کچھ اس طرح کی کیپیبلٹیز اپنے اندر لائے جائیں کہ وہی جو پودے ہیں وہ خود ہی اگائے جا سکے، اور وہی اینیملز جو ان کے ہم ہنٹنگ کرتے ہیں ان کو اپنے اس طرح سے اپنے تابع کریں کہ ہم ان کو ڈیری فارموں کے اندر بھی رکھ سکیں۔ ایگریکلچر ریولوشن نے تھوڑا سا انسانوں کو اپنی طاقت کا احساس بھی دلایا کہ انہیں یہ لگا کہ ہم اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم ہارس ہو گیا، کاؤ ہو گیا، ان کو ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ شیپس وغیرہ ہو گئے، ان کو ہم فارمز میں رکھ کے ان کا گوشت وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ تو ایک اس ریولوشن نے بالکل ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ریولوشنائز کر دیا انسانوں کے۔ تیسرا ریولوشن آج سے 5,000 سال پہلے آتا ہے، جب انسانوں نے یہ سوچا کہ ایگریکلچر ریولوشن کے بعد انہیں کوئی اس طرح کی امیجن ریالٹی چاہیے جو ایک گلوبل لیول پر ایکسیپٹیبل ہو سب انسانوں کو۔ تو تب آ کے انسانوں نے ایجاد کیا پیسہ، منی ایجاد ہوئی، اور کنگڈم کانسیپٹ۔ چوتھا ریولوشن ہوتا ہے آج سے تقریباً 500 سال پہلے، اور اس کا نام ہے انڈسٹریل ریولوشن، اور یہ ریولوشن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ریولوشن۔ جب انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ یار زمین اور آسمان کی ہر چیز کو وہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم سارے ریولوشنوں کا ایک موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانوں نے جتنی ترقی انڈسٹریل ریولوشن کے ان 5 صدیوں میں کی ہے، اتنی شاید ملینز آف ایئرس میں کمبائن بھی نہیں کی۔ اور اس ترقی کا راز کیا ہے اس کو تھوڑا کوشش کرتے ہیں جاننے کی۔ ان 5 صدیوں میں اس انڈسٹریل ریولوشن میں پہلی دفعہ انسانوں نے، یہ کوئی ریولوشن آف نالج نہیں تھا، یہ ریولوشن آف اگنورنس تھا۔ اس فرسٹ ٹائم انسانوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ یار وی ڈونٹ نو ایوری تھنگ،
اس سے پہلے کے جتنے بھی ریولیوشنز تھے اس میں جتنے بھی ہمارے انسیسٹر تھے ایٹ سم پوائنٹ انہیں لگتا تھا کہ جو ہم نے اچیو کر دیا ہے یہ ہی بس میکسیمم کیپیبلٹی ہے ہیومنس کی اچیو کرنے کی. لیکن فرسٹ ٹائم انسانوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے, اور ایک کیوریوسٹی ان کے اندر ڈیولپ ہوئی کہ ہمیں سب کچھ جاننا ہے. اور اس کیوریوسٹی نے ہی ایک پورا انسانوں کی جو ہے تو ترقی میں کایا پلٹ کے رکھ دی. انڈسٹریل ریولوشن نے کتنی ترقی کی ہے اس بات کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 15ویں صدی سے پہلے تقریباً پوری دنیا کے اندر صرف چند شہر تھے جن کی آبادی 1 لاکھ تھی, اور اس کے بعد اربن سٹی ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. 15ویں صدی سے پہلے آلموسٹ مشکل سے انسان صرف پہاڑوں پہ چڑھ سکتا تھا, اب انسان نے چاند پہ بھی قدم رکھ دیا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تو انسان کو شاید پوری دنیا کا بھی پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا, پوری دنیا بھی ایکسپلور نہیں تھی, اور آج تو انسان گلیکسیز کو بالکل ایکسپلور کر رہا ہے اور ان کی بھی نالج ہے. انڈسٹریل ریولوشن میں اسپیشلی یورپین نے یہ بات ایک ریئلائز کر لی کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم انویسٹ کریں گے تو دیٹس دا اونلی وے ہم اپنی کیپیبلٹیز کو انکریز کر سکتے ہیں. نوآ نے اپنی بک کے اوپر ایک بڑا تھاٹ پرووکنگ سی ایک ڈسکشن کی ہے کہ تقریباً انڈسٹریل ریولوشن کے سٹارٹ میں ایسٹ اور ویسٹ جو ہے تو تقریباً ایک ہی لیول کے اوپر تھے ٹیکنالوجی میں, بلکہ اگر ہم اکانومی وائز دیکھ لیں تو تقریباً دنیا کی 80% اکانومی ہے وہ ایشیا سے آپریٹ ہوتی تھی. پھر ایسا کیا ہوا کہ شفٹ آف پاور ہوا کہ ساری کی ساری جو پاور ہے اور جو ایک غلبہ ہے وہ ویسٹ کے پاس آیا, یورپین امپیریلزم کے پاس آیا, اور ایسٹ بالکل پیچھے رہ گیا. اس کی جو انہوں نے پہلی ریزن جو ڈگ کی ہے اس کی یہ ہے کہ لیک آف امیجینیشن. یورپین ہمیشہ کیوریس تھے کہ سمندر ہیں تو ان سے آگے بھی جانا ہے, ان سے آگے بھی ایکسپلور کرنا ہے چیزوں کو. حالانکہ مطلب جتنا کہ ساری چیزوں کی ایکسپلوریشن کی ہے انہوں نے سمندر کے اندر بھی, وہ کوئی مغل بھی تو کر سکتا تھا, وہ کوئی نہ کوئی چائنیز بھی کر سکتا تھا, لیکن نہیں کی, کیونکہ مغلز ہو گئے, چائنیز ہو گئے, یہ ایک اپنے ببلز کے اندر تھے, اور اس کے مقابلے میں یورپینز یہ تھے, یہ ایک اپنی کیوریس نیچر کی وجہ سے دنیا کو ایکسپلور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. دوسری جو بڑی مین ریزن ہوئی ہے وہ کامیابی کے گر سیکھ گئے تھے. یورپین امپیریلزم یہ سمجھ گئے تھے کامیابی یہاں سے آگے ماڈرن سائنس اور کیپٹلزم کے اندر ہی ہے. انڈسٹریل ریولوشن نے پالیٹکس, اکانومی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ایک ریلیشن شپ قائم کر دیا. ریلیشن شپ کچھ اس طرح سے کہ اگر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ از این ایکسپینسو بزنس, اس کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ کی اکانومی اچھی ہے آپ بہت سارا پیسہ پمپ کر سکتے ہیں ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی میں. اس کے بعد آپ وہاں سے اس طرح کے ٹولز کر سکتے ہیں جو ملٹری ٹولز ہیں کہ جو آپ کو ایک برتری دے سکتے ہیں پالیٹکس کے اندر, اور آپ کو ایک اس طرح کا ایک اتنی پاورز دے سکتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں کو انفلوئنس کر سکیں. اور اسی طرح ہوا بھی کہ برٹش نے وہ انفلوئنس لے کے پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا اور بہت سی جگہ کالونیز بنائی اپنی, جس طرح ایشیا میں لے لیں انڈین کالونی پوری بنائی, اور وہاں سے جو پیسہ ہے دوبارہ سے لے کر آئے, اس کو پھر انڈکٹ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور ایک پورا ایک وشیس سرکل ہو گیا اکانومی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور گلوبل پالیٹکس کا. وہ 1620 میں فرانسس بیکن نے بولا تھا نا کہ نالج از پاور. اس کا ایک حصہ تو ہم کافی سنتے رہتے ہیں, لیکن اس کا اگلا حصہ یہ تھا کہ نالج آپ کا کتنا سچا ہے یا غلط ہے یہ چیز میٹر نہیں کرتی. جو چیز میٹر کرتی ہے کہ اس نالج نے آپ کو امپاور کتنا کیا ہے. پالیٹکس, سائنس اور اکانومی کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کا نوآ نے ایک بڑی ایک مزیدار قسم کی اگزامپل کوٹ کی اپنے بک میں. ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ 18ویں صدی میں برٹش دے آر کیوریس ٹو نو کہ یار زمین سے سورج تک کا ٹوٹل فاصلہ کتنا ہے. اس فاصلے کو ماپنے کے لیے آسٹرونومرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں شاید کہ پیسیفک اوشن کا ایک روٹ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے رائل نیوی ان کو ایک پوری ٹیم بنا کے دیتی ہے. اس ٹیم میں جیولوجسٹ بھی ہیں اور اس ٹیم میں بہت سارے وہ بھی ہیں میپنگ کے لوگ, آرٹسٹ بھی ہیں, جن کا کام یہ ہے کہ وہ سارے سی روٹ کو میپ کرتے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ رائل نیوی ان کو ایک بالکل اسلحے سے لیس دستہ بھی ساتھ دیتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ کیپٹن کک کی سربراہی میں جب یہ بحری جہاز جاتا ہے پیسیفک اوشن میں, تو یہ کہیں پر آ کے ایک ڈسکور کرتے ہیں ایک آئلینڈ, اور وہاں پہ یہ اپنی نیٹیوز کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی وغیرہ بھی ہوتی ہے اور یہ ایک آئلینڈ کو کیپچر کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے, آئلینڈ کے بعد ایک آئلینڈ اور ایک پورا نیو کانٹیننٹ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں, جس کو ہم کرنٹلی آسٹریلیا کے نام سے پہچانتے ہیں. اب اگر ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں تو یہ تھا تو ایکچولی سائنٹیفک ایکسپیڈیشن تھا,
پروٹیکٹڈ بائی آرمی تھا، اور لیکن اس کے جو گولز تھے وہ ملٹری گولز تھے، اور اس کا جو اینڈ ڈیسٹینیشن تھی وہ یہی تھی، ٹو کنکر، ٹو میک سم مور منی، ٹو میک سم مور انفلوئنس اینڈ ٹو ہیو مور پاور اراؤنڈ دا ورلڈ۔ بہرحال پالیٹکس، سائنس اور اکانومی کے ملاپ نے جس چیز کو جنم دیا ہے اسے ہم فرینکنسٹائن مانسٹر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کیپٹلزم کریڈ۔ ایڈم اسمتھ، جو کہ کیپٹلزم کا فادر بھی جن کو کہا جاتا ہے، اسکاٹش تھے، انہوں نے کیپٹلزم کی ایک بڑی پیاری ڈیفینیشن کی۔ انہوں نے کہا اگر میں غریب ہوں تو آپ بھی غریب رہو گے، اور اگر میں امیر ہوں، میں پیسہ بناتا ہوں، میں پروڈکٹ بناؤں گا، مارکیٹ میں بیچوں گا، میں امیر ہوں گا، اور پیسہ آئے گا، میں اس کو دوبارہ سے پمپ کروں گا، اور پروڈکشن ہوگی، اس سے میرا تو امیر ہوگا ہی ہوگا، آپ سب کا بھی فائدہ ہوگا۔ I mean like in a nutshell, grow the pie، اور سب کو اس میں فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ چیز اتنی سمپل نہیں ہے۔ جب کیپٹلزم نے ایک دفعہ ترقی ساری چیز کرنا شروع کر دی، کارپوریٹس مور اسٹرانگ ہونا شروع کر دی، انہوں نے اس کو ناجائز فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ کارپوریٹس یا کمپنیز کی لالچ اتنی ہو گئی تھی اور ان کے پاس پاور اتنی تھی کہ یہ پورے ملک کیا پورے کانٹیننٹ کے اوپر قبضہ کرنے کی ان کے اندر کیپیبلٹی بھی آ گئی تھی۔ مطلب VOC کمپنی تھی، ایک ڈچ کمپنی 1600 میں، اور یہ کام کرتی تھی شپمنٹ کا انڈونیشیا کے ساتھ۔ اوور دا ایئرس انہوں نے وہاں پہ ایک لوکل سے اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی آرمی بنائی، اور ود ٹائم اس آرمی کو اتنا گرو کرتے گئے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ پورے کے پورے آئلینڈ کے اوپر ہی قبضہ کر دیا، اور VOC کمپنی کا جو قبضہ ہے وہ تقریباً 2 صدیاں انڈونیشیا کے اوپر رہا ہے، اور 1800 میں آ کے ڈچ گورنمنٹ سے انہوں نے اس کو نیشنلائز کیا۔ اسی طرح 1717 میں جو فرانس کی ایک چارٹرڈ کمپنی ہے مسیسپی، اس نے مسیسپی کو کولونائز کر دیا اور نام بھی اسی سے رکھ دیا، اور وہ بھی تقریباً اسی طرح معاملات چلتے رہے۔ تیسری اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہم ایشینز کے لیے بھی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی تو سٹارٹ میں ٹریڈ ہی کرتی تھی، جسٹ ود ان اے سینچری انہوں نے تقریباً 3,50,000 کی ایک آرمی کھڑی کی، اور مغلوں کو اور بالکل انہوں نے روند کے رکھ دیا۔ یہ اب بھی جو بڑی کارپوریٹس ہیں، فیس بک ہوگی، گوگل ہوگی، اگر ان کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس بہت پہلے سے ڈیسائیڈڈ یا اناؤنس نہ ہوتے، ان کے اندر بالکل یہ کیپیبلٹیز، ان کے پاس تو سارے اسٹیٹسٹک بھی ہیں، یہ پورے کانٹیننٹس کے لوگ کھا جائیں۔ نوآ نے اس بات کے اوپر بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر سیپینز نے انڈسٹریل ریولوشن میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے تو ہمارا فیوچر کیا ہے؟ مطلب اس وقت ہم ٹیکنالوجی کی بالکل پیک پر ہیں، ہمارا فیوچر کچھ اس طرح کی جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ یار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف ہو رہی ہے، ہیومنز DNA کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے آپ ایسے اسمارٹ ہیومن بینگ بنا سکتے ہیں جو زیادہ طاقتور بھی ہوں، جن کی مینٹل کیپیبلٹی بھی زیادہ ہو، اور ایون جو ہے تو جن کی زندگی بھی بہت زیادہ جو ہے تو ڈیوریشن بہت لمبا ہونا چاہیے۔ تو کہیں نوآ کے مطابق شاید ہم سپر ہیومن بینگ کی طرف تو نہیں جا رہے، کیونکہ سپر ہیومن کنسیپٹ اٹ سیلف اینڈ آف دا ہومو سیپینس ہے۔